کہ آپ ہمیں بتائیں کہ مزید ہم پاکستان کے عوام کے لیے کیا مدد کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، ہم اپنے وسائل سے بھی جتنی بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم نے اربوں روپے ہم پاکستان کے جو محدود وسائل ہیں اس سے ہم خرچ کر رہے ہیں۔ میں نے بتایا کہ کس طرح 25,000 روپیہ فی متاثرہ خاندان پورے پاکستان میں جو کہ اس سے ہم خرچ کر رہے ہیں۔ میں نے بتایا کہ کس طرح 25,000 روپیہ فی متاثرہ خاندان پورے پاکستان میں جو کہ مینی ملینز، تو ان کے لیے ہم نے 70 ارب روپے ہم نے وفاق سے ہم نے فنڈز ان کے لیے مختص کیے ہیں، اور اس وقت ایز اے اسپیک میں نے ان کو بتایا کہ تقریباً 30 ارب روپے سے کہ لگ بھگ پیسے تقسیم کیے جا چکے ہیں، اور انتہائی شفاف طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بڑا ایک ورسٹائل پروگرام ہے، اور اس کے ذریعے ہم یہ تقسیم کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اٹس اے وہیکل وچ واز اسٹیبلشڈ کئی سال پہلے جب محترمہ بے نظیر صاحبہ پاکستان کی وزیر اعظم تھی مرحومہ، تو یہ ان کے زمانے میں اسٹیبلش ہوا تھا، اور ایک بڑا ایک مانا ہوا سسٹم ہے جس کو کہ انٹرنیشنل ایجنسیز بھی اس کی کریڈیبلٹی کو انڈورس کرتی ہیں۔ تو بڑے انہوں نے اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ اب ہم جوائنٹ سروس کر رہے ہیں، اور وہ جوائنٹ سروس کے ذریعے ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے فصلات کو، کتنا نقصان ہوا ہے لوگوں کے گھروں کو، ایک اندازہ تو ہمیں آ چکا ہے، لیکن جوائنٹ سروے ول انشور کہ کہیں غلطی کا احتمال ہے تو اس کی تصحیح ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ اس کے لیے بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی تو ہم صوبوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے جو چاروں صوبے ہیں وہ اپنے وسائل ان کے اور وفاق جو بھی کر سکا ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے، تاکہ یہ ملینز جو گھر جو تباہ ہو چکے ہیں ان کو کس طرح ہم کمپنسیٹ ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں نے بتایا کہ جو گھر جو تباہ ہو گئے ہیں جو پانی میں ہیں ان کے لیے بجلی کے بل وہ ہم نے معاف کر دیے ہیں، وہ بڑے غریب لوگ ہیں۔ تو ساری میں نے ان کو باتیں بتائیں تو بڑے وہ متاثر ہوئے، انہوں نے بہت، اور میں نے ان کو یقین دلایا کہ پوری پاکستان کی وفاق کی اور صوبوں کی مشینری اور افواج پاکستان مل کر دن رات کام کر رہے ہیں۔ بہت ہی جس چیز کی اس وقت اشد ضرورت ہے اور وار فوٹنگ پہ، وہ جو بچوں کے جو ان کی جو فوڈ آئٹمز ہیں یعنی بچوں کی غذا، وہ اس کی بڑی شدید ضرورت پڑ گئی ہے سندھ کے علاقوں میں، خاص طور پر بلوچستان میں۔ تو میری مخیر حضرات سے یہ بھی اپیل ہے کہ جو آپ کمبل اور آپ رضائیاں اس کے لیے آپ اپنے رزق حلال سے آپ اخراجات کریں گے، تو بچوں کا جو بیبی فوڈ ہے وہ فارمولا، وہ بیبی فوڈ وہ آپ نے اپنا جتنی بھی تعداد میں وہ آپ ڈبے خرید کر آپ ان تک پہنچا سکتے ہیں ان ذرائع سے جن کا میں نے ابھی اپنی اپیل میں ذکر کیا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مستند جو NGOs ہیں، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز، وہ جن کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، وہ ایک نہیں کئی موجود ہیں، اور میدان میں وہ اپنا دن رات وہ کام کر رہے ہیں۔ صوبوں میں صوبائی حکومتوں کے اپنے ادارے ہیں، افواج پاکستان نے ہر جگہ اپنے سینٹرز پورے پاکستان میں کھولے ہوئے ہیں۔ یہاں پر آپ خود ڈائریکٹلی پہنچانا چاہیں 100 بسم اللہ، آپ ان اداروں کے ذریعے آپ پہنچانا چاہیں 100 بسم اللہ، لیکن بچوں کی غذا یہ وار فوٹنگ پہ، یہ میری بات میری نوٹ فرما لیں، بڑے ادب سے اور بڑی انکساری سے گزارش کروں گا کہ بچوں کی غذا کے لیے جو بیبی فوڈ جو ہے، جو فار کڈس یعنی نوزائیدہ بچوں کے لیے، جو 1 مہینے کے، 2 مہینے کے، 3 مہینے کے، 6 مہینے کے، سال کے، 2 سال کے،
چھوٹے بچے اور بچیوں کے لیے جن کی لاکھوں کی تعداد ہے، وہ اگر آپ ان تک اپنا غذا پہنچوا دیں گے، ان کی جو بیبی فوڈ ہے، یقین کریں کہ یہ بہت بڑی خدمت ہوگی۔ ان کے ماں باپ جو اس کو راہ تک رہے ہیں آپ کا، ان کے بہن بھائی جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ آپ کی راہ تک رہے ہیں۔ سردیاں بالکل آ رہی ہیں، بالکل آمد ہے، تو کھلے آسمانوں میں جو لاکھوں لوگ جو ہیں ان کو کمبل چاہیے، ان کو رضائیاں چاہیے، ان کو گرم کپڑے چاہیے۔ چیئرمین این ڈی اے میں فل فور وہ آرڈرز پلیس کریں کمبلوں کے لیے، رضائیوں کے لیے۔ مگر اس سے بڑھ کر میں آج پاکستان بھر میں موجود جو ہمارے مخیر حضرات ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال عطا فرمایا ہے، اور جو نہ صرف اپنے گھر والوں کا بہت احسن طریقے سے وہ اپنا جو ان کے اخراجات ان کو برداشت کرتے ہیں، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، ان سفید پوشوں کے لیے جن کا قرآن کریم میں بڑے واضح احکامات آئے ہیں کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن وہ بالکل وہ محتاج ہیں، وہ ان کی جو عزت نفس وہ اس کی ان کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ کسی کے آگے جھولی پھیلائیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کا خیال کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ مگر آج اس مصیبت وقت میں یہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمارا ساتھی بنے گا، کوئی رضائی دے گا، سردی میں ان کی بیٹی کو، ان کے بچے کو، نوزائیدہ بچے اور بچیوں کو، ان کو اپنا سردی سے بچائے گا، ایک لحاف کے ذریعے، ایک رضائی کے ذریعے، ایک کمبل کے ذریعے۔ تو میری پاکستان میں بسنے والے لاکھوں کروڑوں جو صاحب حیثیت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل عطا کیے ہیں، ان کو قدرت دی ہے کہ وہ انہی قرآنی احکامات کے ذریعے اور سنت نبوی کی پیروی کرتے ہوئے وہ آج ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے رضائیاں، لحاف اور کمبل اور گرم کپڑے یہ آپ تیار کروائیں۔ میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں گا۔ پوری قوم آپ کی دعائیں کریں گی، اور پوری قوم، اور یہ آپ رضائیاں، یہ آپ کمبل، یہ جو ہمارے مخیر حضرات ہیں کسی بھی مستند این جی او کے ذریعے تقسیم کرا سکتے ہیں، جو اسٹیبلشڈ ہیں، ان کی جو ریپوٹیشن جو ہے وہ مسلمہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، کوئی اس میں سیاست نہیں ہوتی۔ آپ ان کے ذریعے کر سکتے ہیں، آپ خود کر سکتے ہیں۔ آپ پھر جو صوبوں میں سینٹرز کھلے ہیں آپ ان کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ افواج پاکستان نے اپنے سینٹرز کھول رکھے ہیں، وہاں جمع کرا سکتے ہیں۔ جو بھی مستند جن کو آپ سمجھیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو آپ کی ایک ایک پائی حلال کی وہ دکھی انسانی تک پہنچا سکتے ہیں بغیر کسی غلط انٹرونشن کے، آپ کو پورا فریڈم ہے کہ آپ ان کے ذریعے آپ ان کو پہنچائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں اس طرح کے سینٹرز کھل چکے ہیں، تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور آپ کی دولت اور عزت میں بے پناہ اضافہ فرمائے۔ آپ کا شکریہ۔ خدا حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔